فرماتے ہیں پہلے اس پاری میں سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات لیے، اللہ سے وہ کلمات سیکھے جن کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کی تو توبہ کے کلمات اللہ آدم علیہ السلام نے کہاں سے لیے؟ اللہ سے سیکھے، اللہ سے لیے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ جی ربنا، 8واں سپارہ، پہلا سپارہ تھا 8واں سپارہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ہاں جی، اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ یہ مستقبل کی بات ہے کہ ماضی کی؟ ماضی کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک روایت پھیلا دی گئی، مشہور کر دی گئی، جو من گھڑت ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس پہ عام میں سے بھی کئی بھائی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ روایت کیا جی؟ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا۔ یہ روایت کہاں آئی ہے؟ اسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ امام حاکم ایک عظیم امام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کی کتاب بھی بڑی عظیم ہے، ان کی کتاب میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف اور من گھڑت روایتیں بھی آ گئی ہیں۔ اب یہ روایت وہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں جس میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں تجھے جناب محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب سے پوچھیں۔ جی حاجی صاحب، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں بقول اس روایت کے۔ اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام حاکم۔ امام کا نام کیا؟ امام حاکم۔ وہ اس روایت کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ بقول اس روایت کے جب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، تمہیں محمد کا علم کہاں سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا یہ روایت دھیان سے سنیے گا قرآن کے مقابلے میں۔ تو بقول اس روایت کے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ جناب محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے علم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو اس لیے میں نے ان کا تجھے واسطہ دیا۔ قرآن میں کیا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات باقاعدہ اللہ سے لیے، یہ نہیں ایک عرش پہ دیکھا تو نہیں، باقاعدہ لیے، اللہ نے سکھائے۔ اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے پوچھا بھی تمہیں کہاں سے مل گئے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا جی میری عرش کے پائے پہ لکھا پڑی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو بقول اس روایت کے تب اللہ نے کہا کہ جاؤ آدم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ ہوتے میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام حاکم۔ تو یہ حاجی صاحب سے پوچھیں کیا نام ہے جی؟ امام حاکم۔ یہی امام حاکم، ان کی ایک اور کتاب ہے المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم، اس میں یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں، یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس سے امام حاکم نے یہ روایت لی ہے۔ اسی راوی کے بارے میں امام حاکم اپنی دوسری کتاب میں خود کہتے ہیں کہ یہ آدمی
امام حاکم کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا میرے بھائی کی روایت من گھڑت ہے. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب امام حاکم کی بیان کردہ حدیث کا جائزہ لیا, اس حدیث پہ پہنچے تو فرمایا موضوع, یہ من گھڑت ہے. تو میرے بھائیو, اب ماضی کی خبر جو قرآن میں آئی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. یہ تو من گھڑت ہے. قرآن میں کیا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات باقاعدہ اللہ سے لیے, سیکھے, تب اللہ نے توبہ قبول کی, اور وہ کلمات بھی قرآن میں آ گیا. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.